کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے قدموں کی چاپ سے وادیاں لرز جایا کرتی تھیں؟ ایسی قوم جس کی طاقت کی مثالیں زمانے سناتے تھے اور جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ زمین کی سب سے عظیم قوم ہے جو چاہے کر گزرے۔ یہ کہانی ہے عاد کی، ایک ایسی قوم کی جو اپنی طاقت کے نشے میں رب کی رحمت کو بھی بھول گئی۔ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا وہ خطہ جسے لوگ احقاف کہتے تھے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے، بلند پہاڑ اور ان کے درمیان سرسبز وادیاں، وہاں عاد نے اپنی ریاست بسائی تھی۔ لوگ کہا کرتے، یہ احقاف نہیں، یہ طاقت کی سلطنت ہے۔ ان کا شہر ایرام دنیا کے شہروں کا بادشاہ تھا۔ ایسے ستون، ایسی محرابیں، ایسے دروازے کے دیکھنے والے ششدر رہ جاتے۔ ان کی عمارتیں صرف عمارتیں نہیں تھیں، وہ غرور کی دیواریں تھیں جو آسمان کو چھونے کی حسرت رکھتی تھیں۔ ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے انسان نہیں، پوری فوج گزر جائے پھر بھی دروازہ چھوٹا نہ لگے۔ ان کے بچے کھیلتے وقت جس پتھر کو لات مارتے، دوسری قوموں کے لوگ اسے چکی کے پتھر کے برابر سمجھتے۔ ان کے جوان جب وادی میں چلتے، ہوا ان کے کندھوں سے ٹکرا کر راستہ بدل لیتی اور وہ فخر سے کہتے، ہوا ہماری نوکر ہے، ہم جدھر چاہیں اسے موڑ دیں۔ راتوں کو جب ان کے چراغ جلتے تو ریت ایسی چمکتی جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، اور ان سب کے بیچ ایک چیز بڑھ رہی تھی، غرور۔ ان کے سردار اپنی مجلسوں میں بیٹھے ایک ہی بات کہتے، ہم سے طاقتور تو کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہماری نسل سب سے اعلیٰ، ہماری طاقت سب سے بڑی، اور ہمارا شہر زمین کا تاج۔ وہ سمجھتے تھے کہ طاقت ان کی میراث ہے اور دنیا ہمیشہ ان کے قدموں میں جھکی رہے گی۔ ان کے ہاں ایک عام جملہ مشہور تھا، ہم جہاں چاہیں پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا لیں، ہماری طاقت کے سامنے قدرت بھی بے بس ہے۔ بوڑھے، جوان، بچے سبھی یہی سوچتے تھے کہ طاقت ان کا حق ہے اور بندگی ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اسی قوم کی طرف اللہ نے اپنے نبی بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کا چہرہ نورانی، بات نرم اور دل میں قوم کی محبت۔ وہ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیتے، اے میری قوم، تمہاری طاقت خود تمہاری نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی عبادت کرو اور غرور چھوڑ دو۔ مگر لوگ ہنستے اور کہتے، ہود، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں کو ہلا دیں، اور تو ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سردار تو اور بھی بڑھ جاتے، اگر تیرا رب واقعی ناراض ہے تو اسے کہہ کے ہم پر عذاب لے آئے، ہم دیکھتے ہیں ہماری طاقت زیادہ ہے یا تیرے رب کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان بڑائی کے نشے میں اپنے انجام کا فیصلہ خود کر لیتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ عذاب کی اولین سرگوشیاں شروع ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی، آسمان کا بدلتا ہوا رنگ۔ دن صاف ہوتا مگر شام کو ہوا میں عجیب بو پھیل جاتی۔ لوگ اسے ریت کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ دوسری نشانی، جانوروں کا بے چین ہونا۔ اونٹ بے وجہ شور مچاتے، گھوڑے پیچھے ہٹتے، کتے رات کو روتے، مگر قوم عاد کے لوگ کہتے، جانور ڈرپوک ہوتے ہیں، ہم نہیں۔ تیسری نشانی، بادلوں کا غائب ہو جانا۔ مہینوں پھر سالوں تک بارش نہ آئی، کھیت جل گئے، دریا خشک ہو گئے اور پانی کی بوند تک زمین پر نہ گری۔ لوگ ہود علیہ السلام کے پاس آئے، ہمیں بارش چاہیے، تو دعا کر۔ انہوں نے کہا، میں دعا ضرور کروں گا، مگر تم بھی اپنے دل صاف کرو، غرور چھوڑو، اللہ کے آگے جھکو۔ سردار چیخے، ہم جھکیں گے، ہم تو پہاڑوں کو جھکاتے ہیں۔ اور وہ اپنے غرور کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پہلا سال لوگ ہنستے رہے۔ ہم سنبھال لیں گے۔ دوسرا سال خزانے خالی ہونے لگے، کھجوریں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں، لوگوں کی آنکھوں میں گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ تیسرا سال پیاس زبانیں جلا دیتی اور بچہ بھی ماں سے پوچھتا، پانی کیا ہوتا ہے؟ لیکن قوم عاد پھر بھی نہ بدلی۔ ایک رات احقاف کی خاموشی میں ہود علیہ السلام کی آواز گونجی،
اے لوگو، رب کے غضب کا وقت قریب ہے، اس سے پہلے لوٹ آؤ۔ مگر انہوں نے کہا، अगर अजाब आना है तो आ जाए, हम तैयार हैं। ایک صبح آسمان پر دور سے ایک بادل نمودار ہوا، سیاہ، بھاری، خوفناک۔ قوم چلا اٹھی، بارش بارش، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ بچے دوڑتے، عورتیں ہنستی، مرد خوشی میں ناچتے۔ کئی لوگ ریت پر لیٹ گئے کہ بارش کی پہلی بوند انہی پر پڑے، لیکن ہود علیہ السلام زور سے بولے، یہ بارش نہیں، یہ قہر ہے۔ لیکن کسی نے نہ سنا۔ بادل قریب آیا، ہوا رک گئی، اور اچانک سراسر خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک زوردار گونج سنائی دی، ایسی گونج جو دل کو چیر کر رکھ دے۔ اس کے بعد ہوا نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ پہلا جھونکا آیا، ریت ایسے اڑی جیسے کسی نے پہاڑوں کو پیس کر آسمان میں پھینک دیا ہو۔ دوسرا جھونکا، درخت جڑوں سمیت نکل گئے، اونٹ دور جا گرے، اور مضبوط عمارتیں کانپنے لگیں۔ لوگ بھاگنے لگے، بچے چیخے، عورتیں سہم گئیں، مگر ہوا ان کی چیخوں سے زیادہ تیز تھی۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں ایسے اڑنے لگے جیسے خشک پتے۔ طاقتور جوان جو کہتے تھے ہم سے بڑا کون، وہ بھی ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ طوفان کی گرج، ہوا کی چیخ، ریت کی بارش، سب کچھ مل کر ایک ایسا منظر بنا رہی تھی کہ انسان کی آنکھ دیکھنے سے انکار کر دے۔ وہ ہوا جو کبھی قوم عاد کی خادمہ سمجھی جاتی تھی، اب ان کی دشمن بن چکی تھی۔ وہ ستون جنہیں بنانے میں نسلیں لگ گئی تھیں، لمحوں میں گر گئے۔ وہ محلہ جن پر قوم فخر کرتی تھی، ریت کے نیچے دب گئے۔ وہ شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا، اب زمین کی قبر میں بدل چکا تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب چلتا رہا۔ کوئی بچاؤ، کوئی پناہ، کوئی آسرا نہیں تھا۔ آخرکار ہوا رک گئی۔ جب سکوت طاری ہوا تو وہاں صرف ریت تھی، ریت اور انسانی جسم جو ٹوٹے ہوئے درختوں کے تنوں جیسے نظر آتے تھے۔ صرف وہ چند مومن بچے جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی۔ اللہ نے انہیں ایک محفوظ وادی میں پناہ دی۔ جب ہود علیہ السلام واپس احقاف آئے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ زمین جو کبھی طاقت کی علامت تھی، اب ایک خاموش مٹی کا تودا تھی۔ انہوں نے کہا، جو اللہ کے آگے جھکتا نہیں، دنیا اسے مٹا دیتی ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے وہ شہر دفن ہے، ارم، ستونوں والا شہر، اور دنیا کے لیے ایک صدا چھوڑ گیا ہے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کا دشمن ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی طاقت کو رب کی طاقت سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا انجام لکھ دیتا ہے۔